اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کو تلاوت کرتا ہوں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان خاص لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل پر اللہ نے اپنا ایمان نقش کر دیا ہے اور ان کو اپنی خاص روح سے ان کی مدد کی ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور رسول سے مخالفت کی۔ بالکل علیحدہ ہیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے یہ لوگ بالکل مختلف ہیں، یہ ان کے دوست نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، کوئی بھی اگر باپ بیٹا بھائی اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے دوست نہیں ہیں۔ یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ یہ خاص مدد ہے، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت سنتا ہے۔ سنو، یہ بات غور کرو کہ اللہ کی ہی جماعت کامیاب ہے۔ یہاں جو لفظ روح کا استعمال ہوا ہے، اس کا جو مفسر لوگ ہیں اس سے، اس روح سے وہ اللہ کی مدد بھی مراد لیتے ہیں، ایمان بھی کہتے ہیں، اس روح کا مطلب ایمان ہے، قرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص حضرت جبرائیل یا اللہ کی رحمت الہی یا نور۔ یعنی یہاں یہ جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے اپنے ان خاص اللہ کے دوستوں کے لیے جو کہ اپنے عزیزوں و اقربا کی پرواہ نہیں کرتے، جو صرف ایمان اور مسلمان جن کا عقیدہ ہے، جس کے اوپر وہ ایک جماعت ہے، اللہ نے ان کو اپنی جماعت کہا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور یہ جو روح ان کو عطا ہوئی ہے، اس روح کا ترجمہ جو ہے، جو تفسیر جو ہے، اس سے سب کچھ ہی مراد ہے۔ اللہ کی مدد، ایمان، قرآن، جبرائیل، رحمت الہی، نور۔ تو روح کے بہت سے زاویے ہیں، بہت سی روح کی تفصیل ہے جو ہم بیان کرتے آئے ہیں، اور اس آیت میں تو یہ بات اس طرح سے کھل کر سامنے آئی۔ اگلی آیت جو میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ سورۃ انعام کی 61ویں آیت ہے۔ هو القاہر فوق عبادہ یرسل علیکم حفظہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ قصور نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا، میں اس وقت تک تمہارے اوپر اپنے نگہبان رکھتا ہوں،
حفاظت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نگہبانوں سے، وہ فرشتے ہیں یا جس سے بھی کوئی اس دنیا کی جو بھی چیزیں ہوں جن کی وجہ سے مدد ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نگہبان مقرر کرتا ہے۔ موت سے پہلے نگہبان ہوتے ہیں اللہ کے۔ پھر جب موت آتی ہے، جسم کی موت، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، روح کو قبض کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، یہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ یعنی جسم کو یہاں دو لفظ ہیں خاص طور پہ، احد اقمول موت ہو وہ فتح ہو رسول اللہ، موت آتی ہے تو اس کے جو رسول ہیں، جو اس کے فرشتے ہیں، وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہاں موت اور روح جو ہے یہ دونوں اکٹھے آئے، اور اس سے واضح طور پہ ہمیں سمجھ آئی کہ موت اور روح جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ روح کا قبض ہونا اور چیز ہے، اور موت اور چیز ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے۔ موت اور فوت میں یہ فرق ہے۔ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیسا ہوگا جب فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، ان کے منہ اور ان کی پینٹھیں مارتے ہو۔ یعنی جس وقت روح قبض، کافروں کی روح قبض ہوگی، اس وقت ان کو وہ منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر تھپڑ ماریں گے فرشتے، اس کو تکلیف دیں گے، اور لیکن روح کو قبض ہوگی۔ یعنی جو تکلیف کافروں کو مل رہی ہے وہ ان کے جسم کو مل رہی ہے، ابھی وہ زندہ ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس وقت وہ ان کے منہ پر ماریں گے اور ان کے جسم پر ماریں گے، لیکن روح کو قبض کریں گے۔ تو یہ جو آج جو آپ کو آیتیں پیش کی ہیں، اس میں خاص طور پہ یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ دلوں پر ایمان کا نقش فرمانا، اپنی روح سے مدد، اللہ کی جماعت، نگہبان فرشتے، اور روح کا قبض ہونا، اور کافروں کی منہ اور پیٹھوں پر مارنا، اس سے آپ کو موت اور فوت کا جو معاملہ ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی اس کے بعد